السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسلامک انسائکلوپیڈیا 99 سے حسن آوان مخاطب ہوں۔ قرآن پاک کی ٹوٹل سورتوں کی تعداد 114 ہے اور اس کا سینٹر بنتا ہے 57۔ اب کوشچن یہ ہے، واٹ از دا سینٹر آف ارتھ میڈ آف؟ یعنی کہ ہماری زمین کا سینٹر کس چیز کا بنا ہوا ہے، یہ سوال ہے۔ آج کی سائنس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ہماری زمین کا سینٹر آئرن کا بنا ہوا ہے، یعنی کہ لوہے کا بنا ہوا ہے، اور لوہے کو عربی میں کہتے ہیں الحدید۔ الحدید ہماری زمین کا سینٹر ہے، اور قرآن پاک کی ٹوٹل 114 سورتوں کا سینٹر بنتا ہے 57، اور 57 نمبر پہ جو سورت ہے اس سورت کا نام ہے الحدید۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ سکرین پہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت البقرہ دیکھ رہے ہوں گے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت میں کل آیات ہیں 286، اور اس کا عین سینٹر بنتا ہے 143۔ چلے میں اب آپ کو 143 نمبر آیت دکھاتا ہوں۔ یہ ہے آیت نمبر 143۔ اس میں کیا راز ہے، پہلے میں آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس میں جو راز ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ وسطا کا مطلب ہوتا ہے سینٹر۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ترجمے کے عین مطابق اس لفظ کو قرآن کی سب سے بڑی سورت کے عین سینٹر والی آیت میں استعمال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ سکرین پہ سورت یاسین دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کافی ریسرچ کیا اور اس میں مجھے جو ایک راز نظر آیا ہے، کافی راز ہوں گے لیکن میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں کافی ریسرچ کے بعد، آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کی بات ہے تو اس کے لیے ریسرچ ضروری ہے۔ کوئی بھی ویڈیو پبلک کرنے سے پہلے تو میں نے کافی ریسرچ کی ہے۔ میں آپ کے سامنے چھوٹی سی آیت تلاوت کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ راز کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہاں پہ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ شمس بھی استعمال ہوا ہے، قمر۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، اور یسبحون کا مطلب ہوتا ہے روٹیٹنگ، تیرنا۔ اس کا جو میں نے ڈکشنری میں خود ریسرچ کی ہے، سوئمنگ، تیرنا، گھومنا، لیکن ان الفاظ کے لیے عربک کے اور بھی کافی سارے الفاظ موجود ہیں، لیکن جو پرفیکٹ ترجمہ ہے یسبحون کا وہ ہے ٹرن اراؤنڈ، کسی چیز کے گرد گھومنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شمس کا بھی ذکر کیا ہے۔ مطلب جب ہم نے سائنس پڑھی تھی اس وقت یہ تھا کہ سورج ساکن ہے اور ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور یہ اس وقت کی بہت بڑی تحقیق اور بہت بڑا انکشاف ہمارے سامنے آیا تھا۔ جبکہ پہلے کے دور میں ہمیں یہی لگتا تھا کہ سورج مشرق سے نکلا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے، اور آج کے جدید دور میں یہ چیز ثابت بھی ہے۔ مطلب جب ہمارے پاس رات ہوتی ہے تو امریکہ میں صبح ہوتی ہے، کچھ دوست سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، ہم پاکستان میں ظہر پڑھتے ہیں، وہ عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم عصر پڑھتے ہیں اور وہ ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس مغرب ہوتی ہے، وہاں پہ عصر ہوتی ہے۔ تو ہر ملک میں
آسٹریلیا، ملائیشیا، UK اور تمام ممالک میں ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے، مطلب یہ کہ سورج غروب نہیں ہوتا، اور سائنس نے یہ بہت بڑا تہلکہ مچ گیا تھا جب یہ چیز سامنے آئی کہ ہماری زمین گھوم رہی ہے، سورج ساکن ہے۔ لیکن اس آیت میں وَالشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، مطلب سورج بھی اپنے مقررہ راستے پر گھوم رہا ہے، یسبحون روٹیٹنگ، ٹھیک ہے، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ گھوم رہا ہے۔ یہاں پہ سائنس نے دوبارہ ریسرچ کی، میں آپ کو بتاتا ہوں سائنس کا نیو سلیبس چینج ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ سورج ٹھوس نہیں ہے، سبحان اللہ، 1400 سال پہلے قرآن نے فرما دیا۔ پہلے سائنس کہتی تھی کہ زمین گھومتی ہے، سورج ساکن ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ ریسرچ کی اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری زمین اور چاند چونکہ ٹھوس ہے، جبکہ سورج ٹھوس نہیں ہے، اور یہ بہت ساری گیسوں کا منبع ہے، اور گیسیں ایک جگہ پہ ساکن نہیں رہ سکتی۔ سبحان اللہ، نئے سلیبس میں یہ چیز ہے کہ سورج چونکہ گیسوں کا منبع ہے، لہٰذا وہ بھی روٹیٹ کر رہا ہے اپنی گلیکسیز کے اندر، اپنے خاص مدار میں وہ گھوم رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی قرآن نے 1400 سال پہلے، جب کہ کوئی دوربین، خوردبین، کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں تھا، اونٹ، گھوڑوں، خچروں کا دور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ یاسین میں آیت اتاری، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سورج اور چاند، دن رات، یہ تمام اپنے مقررہ راستے پر چل رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، all of them rotating، یہ تمام اپنے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو خوبصورتی ہے، ابھی میں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کو آپ غور سے دیکھیں۔ اب پہلا لفظ دیکھیں اور ادھر سے لاسٹ دیکھیں، کل، اور یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ دیکھیں اور پھر سیکنڈ حروف کو دیکھیں، تھرڈ لاسٹ حرف کو دیکھیں اور تھرڈ حرف کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پکچر میں آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تمام حروف کس چیز کے گرد چکر لگا رہے ہیں؟ یا کے، سبحان اللہ۔ اور یا سے کیا ہے؟ یسبحون، یسبحون کیا ہے؟ روٹیٹنگ، ٹرن اراؤنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے، یا سے یسبحون، اور یا کو وہاں پہ رکھا ہے، اور تمام الفاظ فرسٹ اور لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ اور تھرڈ لاسٹ جو کہ ارد گرد گھوم رہے ہیں، جو کہ اشارہ کرتے ہیں یسبحون، روٹیٹ۔ اور پچھلی آیت کا اگر آپ مفہوم یہاں پہ لیتے ہیں تو اس میں شمس کا ذکر ہے، قمر کا ذکر ہے، واللیل، رات کا ذکر ہے، والنہار، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، دن رات سے پہلے نہیں آ سکتا، اور یہ تمام سورج اور چاند اپنے مقرر راستے پر چل رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز اتار دی، اور یہ قرآن کس پر اترا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کو ہم لوگ امی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تاکہ کفار یہ نہ کہیں کہ نعوذ باللہ یہ اپنے پاس سے لکھ کر لے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، اور جبرائیل کے ذریعے وحی نازل ہوئی۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیں نا کیا خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ، میریکلز آف قرآن۔ میں اس پہ یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، میرا صرف یہ مقصد ہے تاکہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جا سکے۔ ناظرین، لینڈ، زمین کو عربی میں کہتے ہیں البر، اور البر کا لفظ پورے قرآن میں 13 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سمندر کو عربی میں کہتے ہیں البحر، اور البحر کا لفظ پورے قرآن میں 32 مرتبہ آیا ہے۔ چلے اب ہم ایک سادہ سی کیلکولیشن کرتے ہیں۔
یہ آپ کے سامنے میں نے کیلکولیشن کی ہے، البر کی میں نے پرسنٹیج نکالی ہے، اور یہ آپ کے سامنے البحر سمندر کی پرسنٹیج نکالی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سائنس کہتی ہے کہ ہماری زمین پہ 3 حصے پانی ہیں، یعنی کہ 71.111% سمندر ہے، جبکہ ہماری زمین پر جو خشکی ہے وہ ہے 28.888۔ یہ ہماری سائنس کہتی ہے، اور ایگزیکٹلی جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، آپ لوگوں کے سامنے 1400 سال پہلے قرآن میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اتار دی، جبکہ سائنس نے اس 14ویں صدی میں ابھی دریافت کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے، اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے ہم سب نے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کر دوں جو کہ مرنے کے بعد مجھے قبر میں صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کا اجر ملتا رہے تا قیامت۔ تو اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی، اور اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اب میری آپ لوگوں سے بڑی ہمبلی ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا۔ ہمارے معاشرے کو اس کی اشد ضرورت ہے، اور قرآن کی تعلیم کو پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔